آخری دروازہ۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میں عبدالحمید نامی ایک نئے استاد مقرر ہوئے۔ وہ دوسرے استادوں سے ذرا مختلف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ طلبہ نصاب کے ساتھ ساتھ مختلف انداز سے اپنا دماغ استعمال کریں تاکہ کچھ سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے ٹیسٹ میں ناکام ہونے والا جو طالب علم اپنی غلطی کی کوئی مناسب وجہ بیان کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ استاد بچوں میں دلیل دینے کی صلاحیت بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ پیشکش صرف ایک ہی دن یعنی صرف آج کے لیے تھی کہ بچے کام کرنے کی بجائے عذر تراشنے کو کہیں مستقل عادت نہ بنا لیں۔ استاد نے کہا کہ جو پاس نہ ہوا اور اپنی غلطیوں کی کوئی دلیل بھی پیش نہ کر سکا تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس روز ٹیسٹ بہت مشکل تھا۔ بہت سے بچے فیل ہوئے۔ اب انہیں عذر تراشنا اور استاد کی پیشکش سے فائدہ اٹھانا تھا۔ ایک طالب علم عبدالقادر نے کئی جگہ مولانا محمد علی جوہر کا ذکر کرتے ہوئے غلطی سے محمد علی جناح لکھ دیا تھا۔ اس نے یہ دلیل دی کہ یہ غلطی نام میں مماثلت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ استاد نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی۔ اسی طرح ثاقب کی یہ بات بھی انہوں نے مان لی کہ 1946 کے انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے غلطی سے 1945 لکھا جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ثاقب نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ الیکشن 1946 ہی میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ وہ تو ایک تاریخ ساز الیکشن تھا، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ ایک بچہ ہر جگہ پنڈت جواہر لال نہرو کی جگہ گاندھی جی کا نام لکھتا رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو بھولے پن سے اس نے کہا دونوں لیڈر ہندو تھے، ایک کی جگہ دوسرے کا نام لکھ دینا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ استاد نے مسکرا کر اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ تو وہ غلطیاں تھیں جن کی کوئی عمدہ توجیہ پیش کی جا سکتی تھی۔ ایک بچے نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے کہا کہ اس کی یاداشت کمزور ہے لہٰذا اسے سزا نہ دی جائے۔ حیرت انگیز طور پر اس کی 4 غلطیاں بھی معاف کر دی گئیں۔ بچے اب اس ساری صورتحال سے لطف اٹھا رہے تھے، خاص طور پر وہ جن کی غلطیاں معاف کر دی گئی تھیں۔ انسانی ذہن ایسے حالات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مد مقابل غیر معمولی طور پر مہربان ہے۔ ایک بچے نے یہ بہانہ کیا کہ اس کے والدین پورا دن اس سے گھر کے کام کرواتے رہتے ہیں، اسے پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، لہٰذا آج اس کی 6 غلطیاں بھی معاف کر دی جائیں۔ ماسٹر صاحب نے اسے بھی بخش دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ آج غلطیاں کرنے والے سارے طلبہ بخش دیے جائیں گے۔ سب دیکھ چکے تھے کہ آج ماسٹر صاحب سب پر مہربان ہیں۔ پھر آخری بچے کی باری آئی۔ اس کا نام عنایت تھا۔ اگر وہ بھی اپنی غلطیوں کی کوئی دلیل پیش کر دیتا تو یہ کلاس معمول کے انداز میں ختم ہو جاتی۔ ماسٹر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ عنایت اپنا پرچہ انہیں دکھائے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی اور خوف کی شدت سے وہ کانپ رہا تھا۔ پرچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا کتنی غلطیاں ہیں؟ بڑی مشکل سے وہ سرگوشی میں بولا ماسٹر صاحب میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ ماسٹر صاحب کو یوں محسوس ہوا آسمان سے جیسے ایک بجلی ان کے دل پر آ گری ہو۔ وہ لرز کر رہ گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کے الفاظ دہرانے لگے، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ یہ جملہ دہراتے اور عنایت کی طرف دیکھتے۔ بچوں نے دیکھا کہ ماسٹر صاحب بھی عنایت کی طرح کانپ اٹھے ہیں جیسے عنایت کانپ رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد ماسٹر صاحب کے اوسان بحال ہوئے۔ انہوں نے عنایت سے کہا وہ کوئی ایک وجہ تو بتائے، کوئی عذر تراشے۔ سب کو اندازہ تھا کہ وہ عنایت کو معاف کرنا چاہتے تھے۔ روتے کانپتے عنایت نے کہا میرے پرچے میں کوئی ایک لفظ بھی درست نہیں، میں بھلا اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتا ہوں؟ ماسٹر صاحب آپ اگر معاف کرنا چاہیں تو کسی عذر کے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب کو ایک اور جھٹکا لگا۔ عنایت نے خود کو مکمل طور پر ماسٹر صاحب کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا۔ جب عنایت سزا کے خوف سے کانپ رہا تھا، ماسٹر صاحب نے خیالوں ہی خیالوں میں خود کو روز محشر رب ذوالجلال کی عدالت میں پایا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عنایت کے ہاتھ سے گرنے والا پرچہ دراصل ان کا نامہ اعمال ہے۔ ایک ایک کر کے انہیں اپنی زندگی کی تمام غلطیاں، ایک ایک گناہ یاد آ رہا تھا۔ چشم زدن میں انہوں نے اپنی پوری زندگی پہ ایک نگاہ دوڑا لی تھی۔ انہیں ایسا لگا کہ ان کے نامہ اعمال میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، سب کچھ ہی تو غلط ہے۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خدا کے حضور اپنے دفاع میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ انسان کے پاس جب اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ خود کو پروردگار عالم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ عنایت کی وجہ سے ماسٹر صاحب پر قیامت کی وہ گھڑی طلوع ہو چکی تھی۔ حشر سے پہلے ہی وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے تھے۔ وہ دل میں عنایت کے شکر گزار تھے۔ آج ایک طالب علم کی وجہ سے استاد کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تھی۔
انسان وقتی طور پر بہک جاتا ہے، لیکن خلوص سے کی جانے والی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جس طرح ایک طالب علم نے خود کو استاد کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا، استاد نے خود کو رحمت پروردگار کے سپرد کر دیا تھا، یہ توبہ کی گھڑی تھی۔ انسان کے پاس سچی توبہ کی صورت میں ایک ایسی چابی موجود ہے جس سے رحم و کرم کے در کھولے جا سکتے ہیں۔ استاد نے بچوں سے کہا، جب سب دروازے بند ہو جائیں اور انسان کے پاس عذر تراشنے کا موقع بھی نہ ہو تو اس وقت صرف توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ استاد نے عنایت کو گلے لگاتے ہوئے اس سے کہا، اگر آئندہ تم محنت اور توجہ سے پڑھنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ عنایت نے وعدہ کیا اور خوشی خوشی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔